السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مکرم رانچی، خطیب مسجد حرا بریاتو۔ آج میں آپ حضرات کو جو جمعہ میں بیان ہوا، پوری تقریر تو نہیں سنا سکتا، لیکن مختصر میں اس کا نچوڑ انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تم ایک بھی آیت جانتے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ مسجد کے اندر بہت سے لوگ نہیں آ پاتے، جیسے عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری بات ہر لوگوں تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، جس کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر گناہ سمجھتے ہیں تو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی میں سے ایک گناہ ہے کسی کو طعنہ دینا اور کسی کو برے لقب سے پکارنا، جبکہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو تم طعنہ مت دیا کرو اور برے لقب سے مت پکارو۔ تو کہیں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کا عیب ٹٹولنے والا ہو، طعنہ دینے والا ہو۔ تو قرآن کریم میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ طعنہ دینا کہتے ہیں کس کو؟ طعنہ یعنی زبان سے اس طریقے سے کسی کو کہنا کہ جس سے دل کو تکلیف پہنچے، جیسے کہ نیزے سے کسی پر وار کیا جاتا ہے تو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طریقے سے کسی کو طعنہ دینا۔ اور طعنہ عام طور پر دیا جاتا ہے یا تو خاندان کی وجہ سے، یا پھر مالداری کی وجہ سے، یا پھر نسبت کی وجہ سے، اور یہ سب جہالت کی چیز ہے، یہ سب جاہلوں کا رسم و رواج ہے۔ اسی وجہ سے طعنہ دینے سے بچے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر کہ مالدار لوگ غریبوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے، بزنس مین ہے، اس کے اندر میں کوئی کام کرتا ہے تو کتنا طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں میں پلتے ہو اور ہماری وجہ سے تم جی رہے ہو۔ اگر کوئی کسی کو ہیلپ کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے اور کچھ بات ہو جاتی ہے تو اس جگہ فوراً وہ طعنہ دینے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں فلاں جگہ مدد کیا تھا، 50,000 روپیہ دیا تھا، 10,000 روپیہ دیا تھا،
اب سوچے آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو یا اس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو؟ اس طرح شریعت میں کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تانا آپ کا اصلاح کرنے کا پہلو کم ہے، اور کسی کی عزت کو نیلام کرنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا اور اس وجہ سے طعنہ دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں ایک دوسرے کو طعنہ دیتی ہے، کبھی ساس بہو کو طعنہ دے رہی ہے کہ تم جہیز میں کیا لائی ہو، دیکھو بغل کے گھر والے تو فلاں رشتہ دار والے تو اس کے بھائی کتنے جائیداد ان کو ملا ہے، گاڑی ملی ہے تو یہ ملا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہیں بہو ساس کو طعنہ دینے لگتی ہے کہ خالی بیٹھی ہوئی رہتی ہو، کچھ کام نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے طعنہ دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلام کو ان کی ماں پر طعنہ دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر جہالت والی صفت باقی ہے۔ تو فوراً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ کہا اور واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی، اس وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو کبھی خاندان کی وجہ سے دیا جاتا ہے طعنہ کہ تمہارا خاندان تو یہ ہے، تو کبھی طعنہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر ہم صوم و صلات کے پابند ہیں، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ اگر طعنہ کسی کو دے رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، اصلاح کے غرض سے آپ طعنہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی شخص فساد مچا رہا ہو، اب اگر اس کو طعنہ دینے سے وہ سدھر جائے گا یا کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے تو وہاں پر گنجائش ہے، لیکن اصلاح کے غرض سے، نہ کہ اس کو حقیر سمجھ کر اور ان کی عزت کو نیلام کرنے کے غرض سے نہیں کر سکتے۔ تو خاندان کی وجہ سے بعض لوگ دیتے ہیں، تو بعض لوگ مالداری کی وجہ سے طعنہ دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عورتوں سے بھی کہ ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرے، بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نسبت کی وجہ سے طعنہ دیتا ہے یا خاندان کی وجہ سے طعنہ دیتا ہے یا موت پر نوحہ کرتا ہے تو یہ جہالت والی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ جہالت۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ اس طریقے سے بھی طعنہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو پوری زندگی شراب پیتا تھا، وہ جوا کھیلنے میں مبتلا تھا، وہ زناکاریوں میں مبتلا تھا، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ سدھر گیا۔ اس کے بعد وہ اللہ کے ڈر سے نماز شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سنت و شریعت کا پابند ہونے لگا، اس کے سنت کے مطابق چلنے لگا، تو اب اس کو طعنہ دینے لگتے ہیں کہ ارے بھائی تمہارے حال سے میں واقف ہوں، تم تو ایک وقت میں جو ہے شراب پیا کرتا تھا۔ ارے بھائی وہ شراب پیا کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی اور الحمدللہ چھوڑ دیا، تو اب اس کی ہمت افزائی کرو، پہلے والے گناہ کو یاد کروا کر اس کو طعنہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہت سے ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو اب تو مرنے کے قریب ہے، لیکن آج بھی بیٹھ کر ایک دوسرے کو طعنہ دیا کرتے ہیں۔
تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور طعنہ دینے سے، ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔